الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سب پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آقا علیہ السلام کی پوری امت پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے 14ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کل کے درس قرآن و حدیث میں جو ہم نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تجھے پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت آپ ڈرتے رہیں، اور ایسے اس ڈر کا فائدہ ہوگا کہ آپ ایسا ڈریں جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ہیں جو نقصان دہ ہیں۔ کیا ہیں؟ نقصان پہنچاتی، صحت کو نقصان دیتی۔ جب آپ کے سامنے وہ چیزیں ہوں تو آپ وہ نہیں کھاتے، بعض چیزیں آپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ کیوں؟ ڈر ہے، اگر ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں متقی اور پرہیزگار کس صورت میں بنانا چاہتا ہے؟ کہ اس صورت میں کہ ہر معاملے میں ہمیں اللہ کا خوف آ جائے، ہر معاملے میں اللہ کا ڈر آ جائے، ہم جو بھی کام کریں ہمارے سامنے اللہ کی ذات ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو کہ اگر میں نے ایسے کر دیا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو ہم کیا بن جائیں گے؟ متقی، تقوی والے بن جائیں گے۔ اور جتنا بڑا کوئی متقی ہے، جتنا کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، یقین مانیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو متقی کا ٹائٹل دیا ہے، وہ متقین ہیں، اور قیامت تک جو شخص بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ متقی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جتنا کوئی اللہ سے ڈرے، میں نے کہا اتنا وہ اللہ کا کیا ہے؟ مقرب بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور اولیاء اللہ میں سے وہ لوگ جتنا کوئی تقوی والا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں عالم دین کی بھی شان یہی بیان کی ہے کہ فرمایا کہ عالم تو وہ ہیں، علم والے تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا کے ہر برے کام کے اندر مبتلا تھا، ہر گناہ اس نے کر لیا تھا، ہر گناہ اس نے کر لیا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ اس کا آخری وقت آ گیا۔ جب آخری وقت آیا تو اسے ندامت ہوئی، خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، اور اس ندامت میں وہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ مجھے اللہ پاک نے زندگی دی، عقل دیا، شعور، سب کچھ تھا،
لیکن میں کیا سمجھا، میں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر لیا اور ہمیشہ میں نے اپنی زندگی ایسے ہی گزار دی۔ پھر وہ سوچتا ہے دل کے اندر کہ اب میں کیا کروں۔ پھر وہ ایک ہی چیز ذہن کے اندر آ گئی، وہ کیا آئی، کہنے لگا کہ میں کون سا منہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گا، اور اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بتائیں میں نے تجھے عقل دی، شعور دی، زندگی دی، نعمتوں سے مالا مال کیا، تو نے میرا خوف اور ڈر اپنے اندر کیوں نہیں رکھا؟ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ اسی بات پر نادم ہو گیا، رونے لگا، اور یہ بات اس سمجھ آ گئی کہ میں نے آج تک جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، جو کیا ہے، کیا کیا ہے میں نے، غلط کیا ہے۔ پھر اس نے اپنی اولاد کو بلایا، بخاری شریف میں یہ واقعہ پورا موجود ہے، اپنے گھر والوں کو بلا کر کہنے لگا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کر لیے، اب مجھے موت آنے والی ہے، تو ایسا کرنا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے، میں اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں، میرا رب اتنا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ لگتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب میرے لیے کچھ باقی بچا نہیں ہے۔ تو ایسا کر دینا، ایسا کرنا، جب میری روح پرواز کر جائے تو میری لاش کو، میرے جسد کو آگ لگا دینا، اور آگ لگا کر اس کو جلا دینا، جلا کر جب راکھ بن جائے تو اس کو ہواؤں کی نظر کر دینا، پہاڑوں کی نظر کر دینا، دریاؤں کی نظر کر دینا، اور اعلان کر دینا جو اللہ کا نافرمان ہو اس کا یہ حال ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہو اس کا یہ حال ہوتا ہے، لوگوں کو عبرت ملے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کہ اس نے جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ایسا ہوا کہ اس کا جو جسد تھا، جو جسم خاکی تھا، اس کو جلا دیا گیا، اور اس کی راکھ جو تھی ہواؤں کی نظر کر دی گئی، دریاؤں اور سمندروں کی نظر کر دی گئی، تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ تو قادر ہے نا، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ تو کون کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو حکم دیا کہ ہوا اس کی راکھ واپس کر، یہ میری امانت ہے۔ اے پہاڑ، یعنی جہاں جہاں اس کی راکھ تھی، فرشتوں کو کہا کہ ساری جمع کر لو۔ فرماتے جب ساری جمع ہو گئی تو اللہ رب العزت نے دوبارہ اسے جیسے آپ اور ہم قبر میں جائیں گے، سوال ہوں گے، یاد رکھ لیں ہمیں مردہ سمجھ کر لوگ چھوڑ کر آئیں گے، لیکن وہاں کیا ہے، زندگی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات قادر ہے، وہ ہر حال میں ہر طرح جو وہ چاہے کر دے۔ تو فرماتے کہ اس کو جمع کیا گیا، اور جمع کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت میں یہ کہ قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا، قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا کیا چیز، کہ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کی راکھ جو ہے سارا کو جمع کر دو، دوبارہ ویسے ہی بنا دو جیسے وہ دنیا میں تھا۔ تو حدیث پاک میں ویسا جب بنا دیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے گناہ کیوں کیے، اور پھر گناہ کرنے کے بعد یہ جو کام تو نے کیا کہ تیری راکھ جو ہے وہ جلا دی گئی، باقی معاملات، تو ایک عذر پیش کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ گناہ تو میں کر بیٹھا تھا، لیکن دنیا کے اندر ہی میں نادم ہو گیا تھا، میں تجھے مان گیا تھا، میں جانتا تھا میرا رب ہے اور مجھ سے ناراض ہے، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کا سامنا کر سکوں، اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ مجھے جلا دینا، اور میری راکھ جو ہے وہ دریاؤں، سمندروں اور ہواؤں کی نظر کر دینا۔ تو ایسا میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ بولو ذرا۔ اسی نقطے پر امام بخاری نے لکھا، اللہ پاک فرمائے گا کیا تو واقعی ڈر گیا تھا؟ حالانکہ اس کے لیے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کہے واقعہ، وہ تو جانتا ہے، یہ جملہ ہمارے لیے ہے، تو واقعی ڈر گیا تھا؟ وہ کہے جی باری تعالیٰ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دی، جاؤ میں نے تجھے۔ یہ پہلی امتوں کے واقعات ہیں، یہ اس وقت کیا تھا، ان کے پاس ایسے نبی نہیں تشریف لائے جو اللہ کے حبیب ہوں، ایسے نبی نہیں آئے جو اتنی معرفت عطا فرما دیں جس کی امت کے اندر یہ کرم ہو جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، فرمایا تم اللہ کے اتنے قریب ہو کہ تم جب سجدہ کرتے ہو
فرمایا اللہ رب العزت ہر پردہ ہٹا کر فرمایا جو تم کہتے ہو فرمایا تمہاری بات کو پورا کرتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہر دوری ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ سجدوں کے اندر جو دعا بندہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اس امت پر کتنا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی نماز کو معراج بنا دیا ہے۔ نماز کو کیا بنایا ہے؟ معراج بنایا۔ اس امت پر کتنا کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور ساری جو قربتیں ہیں، معرفتیں ہیں، ہر ایک چیز کا بیان جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں۔ سب سے پہلی بات جو اندر پیدا کرنے والی ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ آ گیا، بندہ اللہ سے ڈر گیا اور تقویٰ اختیار کر لیا، تو پھر ہر چیز کے اندر لذت پیدا ہو جائے گی اور ہر چیز کی قبولیت مل جائے گی۔ اور یہ قبولیت جو ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، قرآن کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اور جتنے اللہ سے ڈرنے والے بنو گے اتنے زیادہ متقی بن جاؤ گے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر رشتہ جو ہے وہ کٹ جائے گا۔ ہر رشتہ، مثال کے طور پر یہاں ہم باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہمارے والد گرامی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ماں جو ہے وہ کتنی محبت کرتی، ماں کتنی محبت کرتی۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام جا رہے تھے، جب وہ جا رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے، ایک عورت جو تھی وہ تندور جلا کر بیٹھی تھی، وہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، اور روٹیاں آپ کو پتہ ہے جب لگائی جاتی ہیں اس سے پہلے تندور جلایا جاتا ہے، اس کی کیفیات ہوتی ہیں جلانے کی۔ جب شروع میں لکڑیاں آگ لگتی ہے تو تندور جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہوتا ہے۔ پھر سیاہ ہونے کے بعد آگ جیسے بھڑکتی ہے تو دوبارہ اس کو کیا کر دیتی ہے؟ سرخ کر دیتی ہے، لال کر دیتی ہے۔ جب وہ سرخ ہو جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا لگتی ہے؟ روٹی لگتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو تندور کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بار بار جب آگ کا شعلہ ایسے ہوتا ہے تو وہ عورت اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے سینے سے لگاتی ہے۔ تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ عورت اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے کہ آگ ابھی یہ تندور جل رہا ہے اور اس کی جو تپش ہے اس کو بھی اس بچے کے قریب جانے نہیں دے رہی، اسے اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ تو یہ بات جب صحابہ کرام نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ ماں اس بچے سے محبت کرتی، یہ ماں اس بچے سے، فرمایا اللہ 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا، 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ ہم جل جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہمیں آگ جلائے۔ وہ جو پورا قرآن پاک عطا کیا ہے، اللہ کے حبیب کو بھیجا ہے، اور اس سے پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، وہ کس لیے آئے ہیں؟ وہ اللہ کی معرفت دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ توحید و رسالت جو لے کر آتے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، اس سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جب اس سے ڈرنے والے بن جائیں تو اس نے کہا ہے میں نے تو تمہارے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی معرفت کا نور عطا کیا ہوا ہے، اور ایسا میں نے دیدار تمہارے رکھا ہے کہ تم یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ جتنے زیادہ تم متقی بن جاؤ گے، فرمایا کہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت تمہیں قربت دے گا، اپنے قریب کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، فرمایا کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ کیا کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک بدو ہے دیہاتی، وہ گو پکڑ کر لاتا ہے۔ گو سمجھتے ہیں آپ؟ گاؤں دیہاتوں میں ہوتی ہے، 4 پاؤں اس کے ہوتے ہیں، ویسے سانپ کی مانند ہوتی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں لاتا، حضور کی بارگاہ، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی گواہی دے دے، یہ گو جو ہے یہ آپ کی گواہی دے دے، یہ بولے، تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، میں آپ کا کیا کروں گا؟ کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گو سے اشارہ کرتے ہیں، اے گو بتا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ وہ پکار اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول۔ اتنا ہو رہا ہے، اتنے اور دیہاتی آ جاتا ہے، بدو آ جاتا ہے،
اور اس نے چادر میں کچھ چھپا رکھا ہے، چادر میں کچھ، اس نے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض نہیں کی، آ کے بیٹھ گیا، چادر اس کے پاس ہے اور چادر کے اندر کچھ چھپا کر لایا ہوا ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہے آ کر، اتنے میں ایک چڑیا آتی ہے، قربان جاؤں میرے آقا کا بیان ہو رہا ہے، اور ایک چڑیا آتی ہے، کبھی وہ ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، پھر وہ بےتاب ہو کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتی، اور قریب آ کر وہ کچھ کہتی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ جو میرے مجمع میں بیٹھے ہو، تم میں سے کون وہ شخص ہے جو اس چڑیا کے بچے اٹھا کر لایا، جو اس چڑیا کے بچے اٹھا کر لایا ہے، یعنی چڑیا فریاد کر رہی ہے، کس کی بارگاہ میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یار کتنی بڑی بارگاہ ہے جہاں چڑیا آ کر فریاد کر رہی ہے، جانور فریاد کر رہے ہیں، ہرنیاں فریاد کر رہی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جو سوال کیا جاتا ہے حضور اس کو حل بھی فرما رہے ہیں۔ وہ چڑیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے ان غلاموں کے اندر یہ جو بیٹھے ہیں ان میں ایک بدو بیٹھا ہوا ہے، دیہاتی شخص ہے جو میرے بچے اٹھا کر لایا ہے، اس نے اپنی چادر میں فولڈ کیے ہوئے ہیں، لپیٹے ہوئے ہیں، تو حضور میرے بچے تو آزاد کروا دیں، میرے بچے تو آزاد کروا دیں۔ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اس چڑیا کے بچے جو ہے وہ پکڑ کر لایا؟ وہ بدو کھڑا ہو جاتا ہے، بدو دیہاتی، تو سرکار فرماتے کدھر ہیں وہ بچے؟ کہتا حضور میری چادر کے اندر ہے۔ فرمایا کھولو چادر۔ جب وہ چادر کھولتا ہے اور بچے جو ہیں سامنے پڑے ہوں، وہ چڑیا اپنے پر کھولتی ہے اور پر کھول کر اپنے بچوں کے ساتھ لپٹتی ہے، پیار کرتی ہے، وہ جیسے چوگا دیا جاتا ہے منہ میں منہ ڈالتی ہے، تو صحابہ کرام رونے لگ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چڑیا جو ہے عقل بھی نہیں رکھتی ہمارے جیسی، شعور بھی نہیں ہے اس کے پاس، علم بھی نہیں ہے اس کے پاس، یا رسول اللہ یہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے، بھئی عقل ہونی چاہیے نا۔ ہاں جی کتنا، یہ دیکھیں ہمارا سر مبارک جو اللہ پاک نے کتنا اس میں دماغ رکھا ہوا، اللہ نے کیا کیا حکمتیں سر کے اندر رکھی ہوئی، انسان بنایا، دل بنایا، پورا انسان دیکھیں، اللہ رب العزت نے تمام طرح اپنی حکمتوں کا منبع جو ہے وہ انسان کو بنایا ہوا ہے، اس کو ایسی عقل دی ہے کہ ایسی عقل کسی کے پاس نہیں، ایسا شعور دیا ہے کہ ایسا شعور اور کسی کے پاس نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تو وہ چڑیا کتنی ساری ہوتی، بتائیں تو صحیح، اس کی عقل فہم بھی تو دیکھیں نا۔ اب جو ہماری محبت کا انداز ہے وہ چڑیا کا تو نہیں ہو سکتا، بابا ماں ہوتی ہے، وہ کیڑی کی صورت میں ہو، وہ چڑیا کی صورت میں ہو، تو فرماتے وہ اپنے پرندوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، پیار کر رہی ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چڑیا جس کے پاس اتنا فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، ایسا دل نہیں ہے جو انسانوں کے پاس ہوتا ہے، ایسا دماغ بھی نہیں ہے جو انسانوں کے پاس ہوتا ہے، حضور یہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے، تو پھر ایک ماں جو انسانی ماں ہے وہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہوگی، کتنی محبت کرتی۔ تو سرکار نے اس جملہ فرمایا تم اس چڑیا کی محبت کی بات کر رہے ہو کہ بچوں سے محبت کر رہی ہے، اور ماں کی محبت کر رہے ہو، بتا رہے ہو کہ دنیا میں ماں بیٹی سے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ فرمایا سن لو میں محمد تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ تمام تر چیزوں سے بڑھ کر، ماؤں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں سے۔ وہ کب چاہتا ہے؟ کیا اسے پڑی کہ وہ ہمیں آگ میں جلائے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ آگ میں جلیں؟ تو لیکن وہ کہتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ سن لو یہ اللہ نے جو قرآن دیا ہے، اللہ رب العزت نے محبوب کے فرمان بھیجیں، یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ جاؤ، قرآن کو مانو، قرآن کو اس کا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کافر نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے استغفر اللہ، یہ قرآن رسول اللہ نے خود گھڑا ہے، استغفر اللہ۔ وہ کہتے یہ رات کو لکھتے رہتے ہیں اور صبح میں بتا دیتے ہیں یہ قرآن ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ، اگر تمہیں شک ہے، ان کنتم فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، اس میں تمہیں شک ہے، فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پہ،
ہم نے نازل کیا اپنا بندہ ہے، فاتو بسورۃ، لاؤ اس کی مثل ایک سورت، اس کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، بلا لو اپنے ساتھیوں کو، بڑے بڑے شاعر تمہارے پاس بھی ہیں نا، ابو جہل کہتا تھا میں باب الحکمت ہوں، دعویٰ کرتا تھا، بڑے بڑے تھے، فادعوا شہداءکم، بلاؤ اپنے ان ساتھیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم، پھر قرآن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے، تم نہیں کر سکو گے۔ وہ سارے مل گئے، انہوں نے سر جوڑ لیے، کہنے لگے کیا توڑ نکالیں اس کا، قرآن نے تو چیلنج کر دیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بناتے ہیں، تمہیں شک ہے تو سارے مل جاؤ، ہاں اپنے ادیب بھی بلا لو، مفکر بھی بلا لو، اپنے دور کے ہر اس شخص کو بلا لو جس کو تم کہتے ہو کہ یہ بڑا پہنچا ہوا شخص ہے، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے، لَمْ تَفْعَلُوا، ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے، ہو ہی نہیں سکتا تم سے۔ ساری رات بیٹھے رہے، سوچتے رہے، کیا کرتے رہے، کہتے ایک آیت ہی بنا لے، قرآن نے تو چیلنج کر دیا، ایک آیت ہی نہیں بنی ان سے، ہاں جی نہیں بنی۔ اللہ نے حبیب سے فرمایا حبیب آپ اپنا قرآن کعبۃ اللہ میں لے جائیں، ایک چھوٹی سورت جو ہے، کون سی بلا، سورہ کوثر، سورہ کوثر، اس کو ذرا لکھ کر لگا دیں، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، فرمایا اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اس کو بنا کر دکھاؤ، تم بڑے ادیب بھی ہو، تم میں بڑے عربی دان بھی ہیں، فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی ہیں، تم اجمی کہتے ہیں گونگے کو، کس کو، تم تو دوسروں کو گونگا کہتے ہو، یہ اجمی ہے، تم عربی ہو تو بناؤ خزرہ۔ تو کیا ہو گئے، ساری رات بیٹھے رہے، سوچتے رہے، پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے لگے انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو کہنے لگے ہاذا لکلام البشر، کہنے لگے خدا کی قسم یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ کتنے لوگ جو تھے جو پکار اٹھے، ان کا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز۔ تو فرمایا تم گواہوں کو بلاؤ نا جو لوگ ہیں تمہارے۔ اور یہاں پر میں ایک واقعہ بیان کر کے کل انشاءاللہ آگے اس پر عرض کر دوں گا۔ اس دور میں جو سب سے بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا وہ یمن کا رہنے والا تھا، کیا تھا، اس کا نام تھا حبیب، کیا نام تھا، حبیب یمنی کہتے تھے۔ ابو جہل اپنے سے بھی زیادہ اس کو ترجیح دیتا تھا، ہر مشورے کی بات اس سے کرتا تھا، جب کوئی بات ہو جاتی سفر کرتا یمن جاتا تھا اور حبیب کو کہتا جا کر حبیب یار یہ مسئلہ حل کر دیں، وہ اس کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔ تو جب وہ تھک گئے، ہار گئے، تو حبیب کو پیغام بھیجا، حبیب یمنی آ، اب تو بات کر ان سے، کس سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہنے لگے ہمیں تو سمجھ نہیں بات آتی، کیا کریں، ان کیا وہ آیا، اس نے کہا کیا ہوا کیا ہے، کہنے لگے ہمیں تو سارا جادو کے کرشمے نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیا، کہنے لگا ابو جہل کہتا ہے کہ میں گٹھلیاں لے کر گیا ہوں، گٹھلیاں، میں نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں تو اس کو زمین میں گاڑیں، یہ ابھی نکل آئیں، درخت لگ جائے۔ اس نے ایسا ہی کر دیا اور ایسا ہی ہو گیا، ایسا ہی ہو گیا۔ ہم نے کہا پتھر کلمہ پڑھے، تو پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، پتھر کیا کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ہر طرح سے آزما لیا ہے، اب ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، آپ ہی بات کریں، آپ بڑے، کہنے لگا حبیب یمنی تم بڑا علم رکھتے ہو، بڑی حکمت رکھتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ پھر ایک ہی بات ہے، ایک بات، یا تو اللہ کے رسول ہیں، پکی بات ہے، یہ کیا ہے، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ جادو ہے، کیا ہے، یہ سارا جادو ہے، تو میں بتا دوں زمین پر جادو جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ یمنی کہنے لگے، حبیب یمنی، آسمانوں پر جادو اثر، بولو ذرا، کہنے لگا ایک ہی سوال میں کروں گا، ایک سوال یہ ہوگا آسمان کے بارے میں، آسمان پر جادو بولو نا نہیں چلتا۔ دوسرا سوال میرے دل کے اندر ہے، کس کے ہے، مجھے پتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا، اگر وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے،
تو میں جو سوال کروں گا کہ آپ چاند پر یعنی آسمانوں پر یہ عمل جو ہے وہ دہرائیں، کیا مثال کے طور میں کہوں گا کہ چاند ٹکڑے کر دیں، کیا کر دیں؟ چاند ٹکڑے کر دیں۔ اگر وہ انگلی اٹھائے اور چاند ٹوٹ جائے، دو ٹکڑے ہو جائے، تو سمجھو وہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ کیا سمجھو تم؟ کیا ہے؟ اللہ کا نبی سمجھ لو۔ ابو جہل مان لے اسے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اسے اللہ علم عطا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ خود علم والا ہے۔ کیا ہے؟ غالب حکمت والا۔ اس علم کی وافر مقدار جو ہے، سب سے زیادہ اللہ پاک جو علم دیتا ہے اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اور سارے نبیوں کا علم جو جمع کیا اللہ نے اپنے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات میرے دل کے اندر ہے، میں نے کسی کو نہیں بتائی، میں نے کسی کو بتائی نہیں ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، کہنے لگا کہ وہ دل کی بات میری اگر جان گیا کہ میرے دل میں کیا ہے، ایک سوال چاند کیا کرنا ہے، اور دوسرا بولو میرے دل میں ایک بات ہے، وہ دونوں باتیں لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اور ادب والا تھا۔ اس نے کہا اگر آپ تشریف لے آئیں تو آپ کی مہربانی، اگر نہیں آتے تو پھر میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے گئے جہاں وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے پہلی بات کی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی یہاں مکے والے لوگ جو ہیں، کفار لوگ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جادو ہے، آپ کے پاس جادو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہے بجا لاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو چاند ٹکڑے کر دیں۔ کیا کر دیں؟ چاند کو۔ میرے مصطفیٰ نے چاند کو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تاریخ میں پہلی بار آتا ہے۔ اس نے کہا دوسری ایک بات میرے دل میں ہے، ایک بات کیا ہے میرے، وہ بتا دیں۔ دل کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے نا، بتائیں نا، ہم یہی کہتے ہیں، لیکن جانتا اللہ ہے۔ اللہ اپنے محبوبوں کو، اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ صرف لا یظہر علی غیبی، کوئی غیب نہیں جانتا۔ آگے قرآن کہتا ہے الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے وہ چن لیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے، سارا علم جو ہے ان کے سینوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، زمین کے نیچے تہ کو بھی جانتے ہیں اور آسمان سے اوپر بھی جانتے ہیں۔ ادھر نگاہ اٹھائیں تو تحت الثری تک چلے جائے، ادھر نگاہ اٹھائیں تو عرش اولی تک چلی جائے، عرش اولی تک چلی جائے۔ تو اس نے کہا میرے دل میں ایک بات ہے، وہ بتا دیں۔ آخری بات ہے، توجہ سے سننا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے دل میں یہ بات ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے، تیری ایک اپاہج ہے، فالج ہو گیا، اسے کانوں سے سنائی بھی نہیں دیتا، آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ بول بھی نہیں سکتی، فالج کی وجہ سے بول بھی نہیں سکتی، ہاتھ سے حرکت بھی نہیں کر سکتی، پاؤں سے چل بھی نہیں سکتی۔ تو نے تمام تر طبیبوں اور اس دور کے جو اتباع ان سے علاج کروا لیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ اگر میں اللہ کا نبی ہوں تو میں دعا کر دوں، اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ یہی بات ہے۔ اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسے ہاتھ اٹھایا، فرمایا جاؤ، میرے ہاتھ اٹھ گئے، ہاتھ اٹھ گئے، اللہ پاک تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور حبیب یمنی مکے میں کھڑا ہے، سواری اس کے پاس ہے، کہتا رسول اللہ نے دعا کر دی۔ میں وہاں سے چلا، میں اب کہتا ہوں اب میں پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کے حبیب کی دعا پہلے پہنچتی؟ اللہ کے ابھی پوری طرح ایمان تو نہیں آیا تھا نا، ابھی تو وہ سوال تھے نا۔ جب ایمان آتا جاتا ہے پھر سوال جواب کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی وہ کہہ رہا تھا اب میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اب وہ اپنی سواری پر سوار ہے، یمن کی طرف رواں دوا ہے۔ جب گھر جاتا ہے، دروازے پر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے وہی بیٹی بولتی ہے ابا حضور ٹھہر جائیں، دروازہ میں کھولنے کے لیے آ رہی ہوں۔ جو چل بھی نہیں سکتی، جو چل نہیں سکتی، ہاں جی، ہاتھ جو ہے حرکت نہیں کرتا، پکڑ نہیں سکتی، وہ دروازے کی طرف بڑھتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، سامنے والد کھڑا ہے، ادھر وہ بیٹی کھڑی ہے جو بیمار تھی، اپاہج تھی، بول نہیں سکتی، سنائی نہیں دیتا، وہ سامنے کھڑی ہے۔ پوچھتا ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں اپنی چارپائی پر بیمار پڑی، مجھے تو کچھ خبر نہ تھی، اچانک ایک نور چمکا، ایک جس نے پورے گھر کو منور کر دیا، یوں لگا کہ ہاتھ ہے، میرے سر سے شروع ہوا، سر سے
ایسے ہاتھ جو تھا میرے سر پر آیا، سر پر آنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ حبیب یمنی بول اٹھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ تو قرآن میں نے عرض کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بل تم نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکتے، ساری تدبیریں تمہاری فیل ہو جائیں گی، سارے منصوبہ جات فیل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا قیامت تک، قیامت کے بعد بھی، جب قیامت ختم ہو جائے گی تو جنت میں بھی رسول اللہ کا فیض ہوگا۔ اس لیے ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ، تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، اور یہ تقوی اختیار کرتے ہوئے یہ رمضان مبارک بسر کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ یہاں بھی مالا مال فرمائے گا، وہاں بھی مالا مال اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔